مستقیم کی سنگت میں زندگی بہت حسین ہو گئی تھی۔ وہ اپنی پرانی ساری محرومیاں اس کا ساتھ بول چکی تھی۔ دی جان سے بھی اکثر بات ہوتی رہتی تھی۔ آج اتوار تھا اور مستقیم گھر ہی تھا۔ اس کو باہوں کے حصار میں پڑی حریم نے آنکھیں کھول کر دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دیکھا جو 9 بجنے کا اعلان کر رہی تھی۔ وہ اس کی باہوں کا حصار توڑ کر اٹھی اور کندھے پر بکھرے بالوں کو سمیٹ کر جوڑے میں لپیٹا۔ جمائی رکتے ایک بھرپور انگڑائی اور مڑ کر مستقیم کے ماتھے پر بوسہ دیکھا اٹھی فریش ہونے کے لیے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ فریش ہو کر واپس آئی تو مستقیم اب تک گہری نیند میں سو رہا تھا۔ وہ اس پر ایک مسکراتی ہوئی نظر ڈال کر کچن کی طرف بڑھ گئی تاکہ اسپیشل بریک فاسٹ کا انتظام کر سکے۔ وہ توے پر پراٹھا ڈالے کھڑی تھی جب پیچھے سے مستقیم اسے اپنے حصار میں قید کر گیا۔ گڈ مارننگ میری جان، وہ اپنی تھوڑی اس کے کندھے پر ٹکا کر بولا۔ گڈ مارننگ، اچھا ہوا خود ہی اٹھ کے میں آپ کو ہی اٹھانے جا رہی تھی۔ ناشتے کے لیے وہ اسے دیکھا مسکرا کر کہتی پھر سے توے کی جانب متوجہ ہو گئی۔ دیکھ لیں بیوی، آپ نے یاد کیا اور ہم سڑ کے بل آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اس کے کہنے پر وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ بہت نوازش حضور، بندی آپ کی یہ مہربانی ہمیشہ یاد رکھے گی۔ وہ بھی شرارت سے بولتی لب دبا گئی۔ ہاں، اس کی شرارت پر وہ آبرو اچکا گیا۔ چلیے نا مستقیم، بہت بھوک لگی ہے مجھے، اس کے کہنے پر وہ اب کے شرافت سے پیچھے ہٹ گئے اور برتن ڈائننگ ٹیبل پر لگانے لگا۔ ایک دوسرے کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے نوک جھونک کرتے وہ اپنی زندگی کے حسین پل سمیٹ رہے تھے۔ ہر ویکنڈ کی طرح یہ ویکنڈ بھی ان دونوں نے خوب موج مستی کرتے ایک دوسرے کے سنگت میں بتایا تھا۔ دعا کے پیپرز بہت اچھے ہو گئے تھے۔ پیپرز کے بعد 10 چھٹیاں تھیں۔ فاتحہ نے سوچا تھا کہ یہ چھٹیاں وہ دونوں کسی اچھے سے ٹور پر گزاریں گے۔ وہ اپنی اور دعا کی ٹکٹس بھی کروا چکا تھا پر ایک دن پہلے ہی اسے ایک بہت ضروری میٹنگ کے لیے آؤٹ آف سٹی جانا پڑا تھا اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دعا کو سارا بیگم کی طرف چھوڑ کر میٹنگ کے لیے جانا پڑا۔ دعا بھی بہت پرجوش تھی فاتحہ کے ساتھ پہلی دفعہ ایسے لمبے ٹور کے لیے، پر ان کا سارا پلان ہی خراب ہو گیا۔ وہ آج صبح بھی برے موڈ کے ساتھ ہی کالج آئی تھی، پر چوتھے لیکچر میں جو خبر اسے ملی وہ خوشی سے چیخ پڑی۔ کالج اسٹوڈنٹ کے لیے ٹور ناردرن ایریا کا ٹور پلان کیا گیا تھا۔ کالج میں اسے فاتحہ سے اس موضوع پر بات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ گھر آتے ہی وہ بے صبری سے فاتحہ کا انتظار کرنے لگی۔ روز فاتحہ اسی وقت پر آتا تھا، آج دعا کو یہ وقت کچھ زیادہ ہی لمبا محسوس ہو رہا تھا۔ السلام علیکم، وہ انہی سوچوں میں غرق تھی جب فاتحہ نے آ کر سلام کیا۔ اس کی آواز ایک دم سن کر وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ فاتحہ نے آگے بڑھ کر حسب معمول اس کی پیشانی چومی۔ اف، ڈرا دیا آپ نے تو مجھے۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنا سانس بحال کرتی ہوئی شکوہ کرنے لگی۔ اچھا تو محترمہ صاحبہ ایسے کن خیالات کی سیر کو نکلی ہوئی تھی کہ میری آواز سنتے ہی ڈر گئی۔ وہ آبرو اچکا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا تو دعا کو اپنی خوشی پھر سے یاد آئی۔ وہ اچھل کر فاتحہ کے بالکل پاس کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اس کے سینے پر جما گئی۔ آپ کو پتہ ہے میں آج بہت زیادہ خوش ہوں، کب سے آپ کا ویٹ کر ہی تھی۔ وہ اپنی اس قدر نزدیکی سے فاتحہ کے اندر برپا ہونے والے جذبات سے بے خبر اپنی ہی ہانکیں جا رہی تھی۔ ہاں، اور یہ خوشی یقیناً کالج ٹور کی خبر کی وجہ سے ہو گئی۔ آئی ایم رائٹ؟ اس کے پوچھنے پر وہ تیزی سے اس بات میں سہلا گئی۔ وہ کتنا مزہ آئے گا نا، مجھ سے تو ابھی سے ہی صبر نہیں ہو رہا۔ دعا کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ اس کے معصوم چہرے کو دیکھتے اس کی آنکھوں پر پیار بھرا لمس چھوڑ گیا۔ ہمیشہ کی طرح وہ اس کی حرکت پر چمکی۔ آپ جانا چاہتی ہیں؟ اس کے گالوں کو چھوتا، بالوں کی لٹ کو کان انگلی پر لپیٹتے لگا۔ وہ اس کی نظروں کی تپش محسوس کرتے محض سر ہلا گئی۔ اوکے، پھر ہم ضرور جائیں گے۔ وہ جھک کر اس کے گالوں کو باری باری چھو کر اپنے لمس سے معتبر کرنے لگا۔ یاہو، وہ جوش سے کہتے اس کی گردن کے گرد اپنے بازو کا ہار بناتے اس کے سینے کا حصہ بن گئی۔ فاتحہ کا دل سے دھڑکتا دل ساکت ہونے پر آ گیا تھا۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی تو فاتحہ نے اس کی کمر پر ہاتھ جما کر اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی۔ اتنی جلدی بھی کس بات کی ہے؟ اس کی گمبھیر آواز بہت نزدیک سے دعا کے کانوں سے ٹکرائی تو کانوں پر پڑتی اس کی سانسوں کی گرمی دعا کو پاگل کرنے لگی۔ وہ ہمیں شاپنگ بھی کرنی ہوگی نا، وہ کہنے لگی۔ یس، شاپنگ بھی کریں گے۔ آپ ایک کپ کافی پلا دیں، میں فریش ہو کے چینج کر لوں، پھر ہم شاپنگ پہ چلتے ہیں اور ڈنر بھی باہر کریں گے۔ اسے پیچھے کرتا اس کا گال تھپ تھپا کر اپنے کپڑے لیتا باتھ روم کی طرف بڑھ گیا تو وہ بھی اپنے سرخ گال شیشے میں دیکھتی شرما کر کچن کی طرف رخ کر گئی۔ مستقیم آفس جا چکا تھا۔ اسے کل سے اپنی طبیعت گری گری محسوس ہو رہی تھی، پر اس نے مستقیم کو محسوس نہ ہونے دیا کیونکہ جانتی تھی کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کے پاس بیٹھ جائے گا اور ٹینشن الگ لے گا۔ دوپہر کو ایسے ہی اس کے دماغ میں خیال آیا، کیوں نہ
لنچ بنا کر آفس لے جا مستقیم کے لیے، پھر اس کے ساتھ ہی واپسی پر ڈاکٹر کو بھی چیک اپ کروا لے گی۔ اس خیال کو عملی جامہ پہناتے جلدی سے اٹھی، لنچ تیار ہوا اور خود بھی ہلکا پھلکا تیار ہوتی گھر لا کر کے مستقیم کے آفس کی طرف بڑھ گئی۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے اندر داخل ہوئی۔ جیسے ہی اس کی نگاہ سامنے اٹھی وہ ساکت ہو گئی۔ ابھی ہی تو اس کی آنکھوں نے حسین خواب بننے شروع کیے تھے، پر خوابوں کا محل بننے سے پہلے ہی چکنا چور ہو چکا تھا۔ سامنے ہی وہ کرسی پر براجمان تھا اور وہ سرخ بالوں والی چڑیل اس پر مکمل جھکی ہوئی تھی۔ دروازے کی آواز پر اس کی طرف متوجہ ہوتے وہ جھٹکے سے اس لڑکی کو خود سے دور کر چکا تھا۔ سامنے ہی وہ بے یقینی سے کبھی اسے اور کبھی اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی، جس کے حلیے سے اسے ایک لڑکی ہوتے ہوئے بھی شرم محسوس ہو رہی تھی۔ ہنی پلیز جسٹ لسن ٹو می۔ اس نے جیسے اسے باہر کی طرف بڑھتے دیکھا تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ یو ڈونٹ ہیو یو نو سوری، ان فیکٹ سوری مجھے کرنی چاہیے بغیر ناک کے اندر آنے اور آپ کی پرائیویٹ مومنٹ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے۔ آئی ایم ریئلی سوری سر۔ اس کی سرخ آنکھوں میں نمی دیکھتا تکلیف سے دوچار ہوا تھا۔ وہ تیزی سے پلٹتی وہاں سے نکل چلے گی۔ وہ غصے سے لیلا کی طرف پلٹا۔ تم گھٹیا ترین عورت، تمہارا تو میں بعد میں بندوبست کرتا ہوں۔ وہ غصے سے تن فن کرتا وہاں سے نکلا تو پیچھے وہ کہہ لگا کر مکروہ ہنسی۔ مجھے ریجیکٹ کیا تھا نا مستقیم فارس آپ بک تو خود بھی لیلا اپنی ریجیکشن معاف کیسے کر دیتی؟ وہ ہنکارا بھرتی وہاں سے نکلتی چلے گی کیونکہ اس کا کام یہاں ختم ہو چکا تھا۔ وہ شروع سے مستقیم کو پسند کرتی تھی، جس کا اظہار بھی وہ کر چکی تھی، پر اس نے یہ کہہ کر اسے ریجیکٹ کر دیا کہ وہ اسے صرف دوست سمجھتا ہے اور کسی اور لڑکی سے پیار کرتا ہے۔ پچھلے دنوں جب اسے پتہ چلا مستقیم کی شادی کا، وہ تب سے انگاروں پر جل رہی تھی۔ آج وہ ویسے ہی آئی تھی۔ وہ نہیں جانتی کہ اس کی بیوی بھی وہاں آ جائے گی۔ اچانک وہ مستقیم کو بہکانے کے لیے اس پر جھکی تھی، پر اسی وقت حریم آ گئی۔ لیلا کا کام تو آسان ہی ہوا تھا نا۔ وہ تیزی سے پارکنگ کی طرف بڑھا، پر وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ مستقیم نے جلدی سے گاڑی بھگائی۔ ابھی وہ آدھے راستے میں پہنچا تھا جب گاڑی بند ہو گئی۔ شٹ! اس نے غصے سے ہاتھ سے رنگ وہیل پر مارا۔ اس گاڑی کو بھی ابھی خراب ہونا تھا۔ وہ گاڑی لا کر باہر نکلا اور کیب کروا کر فلیٹ کی طرف بڑھا۔ وہ گھر داخل ہوتے ہی حریم کو آوازیں دینے لگا، پر وہ ہوتی تو پلٹی نہ۔ سائڈ ٹیبل پر پڑا ایک سفید کاغذ اس کا منہ چرا رہا تھا۔ مستقیم نے کانپتے ہاتھوں اور دھڑکتے دل کے ساتھ اس کاغذ پر لکھی تحریر پڑھی تو ساکت ہو گیا اور کاغذ ٹوٹ کر اس کے ہاتھوں سے نیچے جا گرا۔ وہ لوگ کالج سے نکل چکے تھے۔ سب سے پہلے انہیں ناران جانا تھا۔ وہ کالج بس میں امایا کے ساتھ بیٹھی پرجوش نظر آتی تھی، جبکہ فاتحہ دو اور ٹیچرز کے ساتھ بس کے پیچھے ہی اپنی گاڑی میں تھا، پر موسم میں کچھ خرابی کی وجہ سے دوسرے ٹیچرز کے اصرار پر اسے گاڑی وہیں چھوڑ کر بس میں سوار ہونا پڑا۔ وہ دعا کے بالکل ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ دعا کی تو خوشی سے چیخ نکلتا رہ کہ وہ اسے دیکھتا منہ نیچے کر کے مسکرا دیا۔ جلدی وہ نیلی جینز پر وول کی سفید ہائی نیک پر ہلکا نیلا مرفل اور لائٹ پنک کلر کی اونی ٹوپی پہنے فاتحہ کی نظریں بھٹکا رہی تھی۔ فاتحہ کا باعث نہیں چل رہا تھا کہ اسے سب سے دور لے جائے اور خود میں چھپا لے، جبکہ وہ خود بھی نیلی پینٹ اور سفید ہائی نیک میں ملبوس تھا۔ ان دونوں کی ایک جیسی ڈریسنگ دیکھا امایا نے اسے خوب تنگ کیا تھا، جس کے جواب میں وہ شرما کر سر جھکا جاتی اور امایا کہہ لگا دیتی۔ تھوڑا ہلا گلا کرنے کے بعد اب بس میں موجود سب اسٹوڈنٹ اور ٹیچرز ہی تقریباً سو رہے تھے۔ کوئی ایک آدھا ہے جاگ رہا تھا۔ بس میں موجود بتیاں بھی سب کی نیند کے خیال سے بجھا دی گئی تھی۔ ایسے میں فاتحہ اور دعا تقریباً ساتھ ساتھ بیٹھے ہی ایک دوسرے سے میسج پر باتیں کر رہے تھے۔ فاتحہ دعا اب سوچیں کچھ دیر، شاباش، بہت وقت ہو گیا ہوا ہے۔ دعا نہیں نا، ایسے تو نہیں سو سکتی نا۔ فاتحہ کیوں جی، ایسے کیوں نہیں سو سکتی آپ؟ یا پھر میرے سینے پر سر رکھ کر سونے کی عادت پختہ ہو چکی ہے آپ کی؟ اس کے سوال پر وہ سٹ پٹا گئی۔ فاتحہ اندھیرے میں بھی موبائل کی روشنی کی وجہ سے اس کے چہرے پر نظر آتا گلال دیکھ سکتا تھا۔ فاتحہ کاش اس وقت ہم دونوں تنہا ہوتے تو میں آپ کے چہرے پر بکھری یہ شفیق اپنے ہونٹوں سے چنتا۔ اس کا بے باک میسج پڑھی وہ اور بھی سرخ ہوئی تھی۔ دعا اوکے گڈ نائٹ، مجھے نیند آئی ہے۔ وہ میسج کرتے ہی جلدی سے موبائل آف کر کے آنکھیں بھی بند کر دی، جبکہ فاتحہ کا دل کیا کہ زور سے کہہ لگائے۔ دعا نے آنکھیں موندی تو وہ نظر بچاتا جھک کر اس کے پیشانے پر بوسہ دے گیا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر خود بھی سونے کی تیاری کرنے لگا۔ وہ لوگ ہوٹل پہنچ چکے تھے اور اب آرام کرنے کے لیے اپنے اپنے کمرے میں جا رہے تھے جو ان کے لیے مختص کیے گئے تھے۔ فاتحہ دعا کو کہہ چکا تھا کہ کمرے سے باہر نہ نکلے۔
خود اکیلے، اور اگر کوئی بھی کام ہو یا کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو اسے کال کر لے۔ آدھی رات پیاس کی شدت سے اس کی آنکھ کھلی تو جگ خالی پڑا تھا، بوتل بھی خالی تھی۔ اس نے سوچا کہ فاتح کی نیند کیا خراب کرنی، خود ہی پانی لے آتی ہوں۔ اس نے شال اوڑھی اور بوتل پکڑ کر باہر نکل گئی۔ وہ کوریڈور سے دائیں طرف مڑی تو کسی نے اس کے چہرے پر سختی سے ہاتھ جمایا اور اندھیرے میں ایک طرف گھسیٹنے لگا۔ نہ یہ لمس فاتح کا تھا اور نہ ہی یہ گرفت۔ وہ وجود اس کو چیخنے یا مزاحمت کرنے کا موقع دیے بغیر اسے اپنے ساتھ گھسیٹ رہا تھا۔ کاش اس نے فاتح کی بات مانی ہوتی، کاش وہ اس اندھیرے میں اکیلی کمرے سے باہر نہ نکلی ہوتی، کاش اس کا مسیحا بھی یہاں موجود ہوتا، کاش۔ آئی ایم ریئلی سوری مستقی، میں نے آپ کی لائف ڈسٹرب کر دی، شاید آپ میرے محسن ہیں۔ میری ماں کی وفات کے بعد اس کالی رات میں جب آپ نے میری جان بچائی، میں تو اس وقت سے ہی آپ کی قرضدار ہو گئی تھی۔ آپ نے مجھے سہارا دیا، رہنے کے لیے چھت دی، اور پھر نکاح کی پیشکش بھی۔ ایک معاہدے کا نکاح کہتے ہیں، نکاح کے بولوں میں بہت طاقت ہوتی ہے، یہ دو دلوں کو ایک ڈور میں باندھ دیتے ہیں، اور میرا دل تو پہلے ہی سے آپ کا اسیر تھا، تو اس کو کیوں نہ آپ سے محبت ہوتی۔ میں بہت چاہنے لگی آپ کو مستقیم، آپ کی قربت میں گزرا ایک ایک پل میرے لیے ایک قیمتی اثاثہ ہے۔ آپ نے اظہار محبت کیا تو میں بھی اپنی خوش قسمتی پر ناز کرتی، آپ کی محبت پر ایمان لے آئی۔ پر آج مجھے احساس ہو گیا کہ میں واقعی آپ کے لیے ایک معاہدہ ہی تھی، محض میں یہاں سے جا رہی ہوں ہمیشہ کے لیے، کہاں کہ میں بھی نہیں جانتی، پر اتنا ضرور جانتی ہوں کہ بس آپ کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں، اور پھر چاہے جس کے ساتھ مرضی رہیں آپ۔ خدا حافظ۔ یہ کیا کیا آپ نے حریم؟ بس اتنا ہی یقین تھا آپ کو مجھ پر، میری محبت پر، کہ آپ نے اچھا نہیں کیا حریم۔ وہ اپنی آنکھیں رگڑتا اس کو تلاش کرنے نکل پڑا۔ وہ لاکھ مزاحمت کرتی پر کب تک؟ آخر تھی تو ایک نازک سی لڑکی ہی، اس کا دل شدت سے فاتح کو پکار رہا تھا۔ وہ وجود اس کو ہوٹل کے پچھلے حصے میں لے گیا جو اس وقت اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، اور اس کو لے جا کر زمین پر پھینکا۔ اس کے منہ سے تکلیف کے مارے چیخ نکل گئی، کیونکہ اس کی کوہنی بہت زور سے زمین پر لگی تھی۔ وہ وحشت زدہ نگاہوں سے اس وجود کو دیکھنے لگی جس کی بڑی بڑی مونچھیں، سیاہ رنگت اور پیلے دانت اسے مزید خوف میں مبتلا کر رہے تھے۔ اس نے ہمت کر کے اٹھ کے بھاگنا چاہا تو وہ اس کی کلائی دبوچ گیا۔ پر پلیز مجھے جانے دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ روتی تڑپتی اس جانور نما انسان سے فریاد کر رہی تھی جو اس وقت نشے میں دھت اس پر قابض ہونا چاہ رہا تھا۔ اور اتنا مست پیس ہاتھ لگا، ایسے ہی جانے دوں؟ آج رات تو جشن ہوگا، جشن، ہاں ہاں ہاں۔ وہ مکرو کہہ کر لگاتا اس کی شال کھینچ کر دودھ پھینک گیا، اس سے پہلے کہ وہ اپنا ہاتھ اس کے گریبان تک لے جاتا۔ فاتح نے پیچھے سے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا اور اس کے چہرے پر ایک زوردار مکہ مار کر دبا کو اس سے دور کیا۔ اونچی آواز میں روتی اس کے گلے لگی۔ فاتح نے نرمی سے اسے لگ گیا، اسے سائڈ کی طرف بڑھا۔ وہ جنونی ہو کر اس پر پل بڑھا اور اسے لاتوں مکٹ اور ٹھوکروں سے دھن کے رکھ دیا۔ اتنی دیر میں وہاں سیکیورٹی آ گئی۔ فاتح کو بہت مشکل سے اسے الگ کیا جس کی مرنے والی حالت ہو چکی تھی۔ فاتح شرٹ کے کف سے اپنے ہونٹوں سے بہتا خون صاف کر کے دعا کی طرف بڑھا اور اس سے چادر اڑا کر اپنے حصار میں لیتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے کمرے میں لا کر دروازہ لاک کیا، اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود بالوں میں انگلیاں پھنسا کر کمرے میں چکر لگانے لگا۔ دفعہ خوف زدہ نظروں سے اس کے فیصلے اس کے غسیلے چہرے کو دیکھنے لگی۔ وہ اب تک ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ فاتح غصے سے اس کی طرف لپکا اور اسے دونوں بازو سے تھام کر اپنے سامنے کیا۔ کیا کہا تھا میں نے آپ سے کہ کمرے سے باہر نہیں آنا اکیلے؟ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ جواب دے مجھے آپ۔ اس کے جارحانہ انداز میں پوچھنے پر دعا کے منہ سے چیخ نکل گئی اور مزید رونے لگی۔ فاتح اس کی سرخ پٹی ہری آنکھوں میں دیکھنے لگا، اسے ایک دم کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ بھی روتی اس کے گرد حصار قائم کر گئی۔ جب اس کا رونا کم ہوا تو فاتح نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا اور بیڈ پر بٹھا کر خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس نے گلاس میں پانی ڈالا، اس کے منہ سے لگا دیا۔ جب وہ پانی پی چکی تو وہ باقی بچا ہوا پانی خود پی کر گلاس سائڈ پر رکھ گیا۔ گلاس رکھ کر وہ اٹھ کر اپنے بیگ کی طرف بڑھا اور اس میں سے اپنا ایک ٹراؤزر اور شرٹ نکال لایا۔ اٹھیے اور چینج کر کے آئیے جلدی۔ وہ کپڑے اسے تھما کر بولا تو وہ چپ چاپ کپڑے پکڑتی باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے جانے کے بعد فاتح نے شرٹ بدلی اور ہیٹر جلا دیا۔ وہ کپڑے بدل کر باہر آئے تو اسے سیریس حالت میں بھی فاتح سے اس کی حالت دیکھ کر ہنسی ضبط کرنا محال ہو گیا۔ شرٹ کے بازو بھی فولڈ کیے گئے تھے اور ٹراؤزر کے پانچ سے بھی وہ اس وقت ایک کیوٹ سی بچی لگ رہی تھی۔ وہ دروازے کے پاس ہی کھڑی رہی تو فاتح نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا، اسے لا کر بیڈ پر بٹھایا، بیڈ پر پڑا، تولیہ اٹھایا اور اس کے بال خشک کرنے لگا۔
خشک کر کے تولیہ باتھ روم میں رکھ کر آئے اور کمرے کی لائٹ بند کر کے سائڈ ٹیبل لیمپ جلا دیا. دعا ابھی تک ویسے ہی بیٹھی تھی، چپ ساکت جامد. وہ بیڈ پر آ کر لیٹا اور پیچھے سے اسے بھی کھینچ کر اپنے حصار میں لے لیا. فاتحہ نے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھا، اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا. سنیے، اس کی پکار پر وجو کو اس کے سبز نگینوں میں دیکھنے لگا. سنائیے. لہجے میں پیار کے علاوہ ہر تاثر مفقود تھا، جسے محسوس کرتے پھر سے دعا کی آنکھوں سے سیلاب رواں ہوا تھا. شاید میں ایک بری لڑکی ہوں، اللہ پسند نہیں کرتا مجھے، اسی لیے سزا دے رہا ہے مجھے. وہ بھیگی آنکھوں اور سرخنا کے ساتھ سسکتی ہوئی بول رہی تھی. سزا کیوں؟ ہو سکتا ہے یہ صرف آزمائش ہو. آزمائش تو اللہ کے پسندیدہ بندوں پر آتی ہے نا. وہ اس کے حسین چہرے کو دیکھتے ہوئے بہت پیار سے اسے سمجھا رہا تھا. پر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ پہلے بغیر کسی غلطی اور گناہ کے بد کردار ثابت کیا گیا، اور آج اگر آپ وقت پر نہ آتے تو اس کے سامنے سسکتی اسے تکلیف میں مبتلا کر رہی تھی. چپ کیوں نہ آتا میں؟ اللہ نے مجھے آپ کی حفاظت کا ذمہ سونپا ہے تو کیسے نہ آپ کی حفاظت کے لیے آتا میں؟ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے اس کے گال سے ہلاتا اس پرسکون کر رہا تھا. وہ آنکھیں بند کر کے تو وہ اس کے چہرے پر جھکیا. اس کے اور اپنے درمیان تمام دوریاں آج مٹا دینا چاہتا تھا. اس کا خوف اپنی پیار بڑی قربت سے دور کر رہا تھا، اور وہ بھی مزاحمت کیے بغیر اس کی محبت کو وصول کر رہی تھی. صبح فاتحہ پرنسپل کو بتا کر دعا کو ساتھ لیے وہاں سے گھر کی طرف نکل آیا، کیونکہ وہ خود اب مزید وہاں نہیں رکنا چاہتی تھی، اور فاتحہ بھی اس کی خواہش کا احترام کرتے اسے وہاں سے لے آیا تھا. 4 مہینے گزر چکے تھے. زندگی کے سفر میں ہر کوئی آگے بڑھ چکا تھا، پر مستقیم کے لیے تو جیسے وقت تھم چکا تھا. وہ دن اور رات کی تفریق بھول چکا تھا. کہاں کہاں نہ ڈھونڈتا تھا اس ظالم لڑکی کو، پر وہ ایسے غائب ہوئی تھی کہ مستقیم ڈھونڈتا ہی رہ گیا. ابھی بیدی جان کی اپائنٹمنٹ کے لیے ہسپتال آیا تھا. وہ گلاسز آنکھوں پر چڑھا تھا، پارکنگ کی طرف بڑھ رہا تھا جب اس کی نظر چادر میں لپٹی ایک لڑکی پر پڑی. اسے اس لڑکی پر حریم کا گمان ہوا تھا. اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے نکلتی اپنے وہم کی تصدیق کے لیے وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا. حریم! وہ تڑپ کر اسے پکار اٹھا تو آگے وجود ایک پل کو ساکت ہوا اور اس کے بعد تیزی سے آگے بڑھنے لگا. اس کی تیزی دیکھتے مستقیم کو یقین ہو گیا کہ وہ حریم ہی تھی. اس کے پیچھے لپکا، اس کی کلائی تھام کر جھٹکے سے اس کا رخ موڑ گیا. حریم میری جان! اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر تڑپ کر اسے اپنے سینے سے لگا گیا. چھوڑیے مجھے! وہ مزاحمت کرتی اس سے دور ہونے لگی، پر مستقیم کی گرفت مضبوط تھی. اس کے وجود میں رونما ہوئی واضح تبدیلی کو محسوس کر مستقیم کی آنکھیں نم ہوئی تھی. وہ اسے خود سے الگ کرتا نرمی سے اس کا بازو اپنی گرفت میں لے کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا. وہ اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرتی رہی، پر مستقیم اس کی مزاحمت پر دھیان دیے بغیر اسے گاڑی میں بٹھا کر گاڑی لاک کرتا خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی آگے بڑھا گیا. پورے سفر کے دوران دونوں کے درمیان کوئی بات چیت نہیں تھی ہوئی. گاڑی کے باہر پہنچ کر مستقیم باہر نکلا، اسے نرمی سے تھام کر باہر نکلا. وہ مسلسل آنسو بہا رہی تھی. وہ اس سے لیے اندر کی طرف بڑھ گیا. لاؤنج میں صوفے پر ایک گلاس پانی لیا اور خود ہی اس کے منہ سے لگا گیا. وہ پانی پی چکی تو مستقیم گلاس سائڈ پر رکھ کر اس کے پاس بیٹھ گیا. وہ اس کے دونوں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر آنکھوں سے لگا گیا. کیوں حریم؟ کیوں یہ آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ کیا کمی نظر آئی تھی آپ کو میرے پیار میں؟ مجھے ساری زندگی اس بات کا دکھ ہے حریم کہ آپ نے مجھ سے پیار تو کیا پر مجھ پر اور میرے پیار پر اعتبار نہیں کیا، اور آپ نے اتنی بڑی خبر چھپائی مجھ سے. میں باپ کے رتبے باپ فائز ہونے والا ہوں، یہ خبر جانے کا سب سے پہلا حق تھا میرا، پر آپ نے نہ صرف خود کو مجھ سے دور کیا بلکہ میری اولاد کو بھی مجھ سے اوجھل رکھا. کیوں حریم؟ جواب دیں مجھے آپ. وہ دکھ سے بولتا آخر میں تڑپ کر اس سے سوال کر گیا. مجھے معاف کر دیں مستقیم، میں جانتی ہوں کہ میں آپ کی گناہ گار ہوں. میں محبت کر بیٹھی پر اعتبار نہیں کر سکی. میں بہت ڈر گئی تھی مستقیم. مجھے لگا آپ نے مجھ سے سمجھوتے کے تحت شادی کی ہے اور کمپرومائز کر لیا. اور اس دن لیلا کو جو آپ کے ساتھ دیکھا میں بہت ہرٹ ہوئی تھی اور جلد بازی میں وہ قدم اٹھا بیٹھی. میں جانتی تھی کہ آپ مجھے ڈھونڈ لیں گے، اسی لیے ایک ہوٹل میں آ گئی. کچھ دن بعد ہی مجھے پتہ چلا کہ میں پریگننٹ ہوں. میں واپس آنا چاہتی تھی، پر جو حرکت کر چکی تھی اب کیسے آپ کا سامنا کرتی. مجھے معاف کر دے پلیز. وہ سسکتی آہ میں اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی تو مستقیم نے تڑپ کر اس کے ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھے. تو مجھے شرمندہ کر رہی ہیں حریم آپ میری پہلی اور آخری محبت ہیں. آپ کی تو 100 خطائیں بھی معاف ہیں. وہ محبت سے بولتا اسے اپنے سینے میں بھیج گیا. بیوی! اس کی جذبات سے بھرپور آواز میں مہینوں بعد یہ پکار سنتی وہ سکون سے آنکھیں بند کر گئی. جی، اس خوبصورت تحفے کے لیے مجھے بہت شکریہ. آپ کا آپ نہیں جانتی آپ نے کتنی بڑی خوشی دی ہے مجھے. آئی لو یو مور دین مائی لائف.
اسے خوبصورت اظہار سے نوازا، اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا۔ وہ دونوں اس وقت ہسپتال کے کوریڈور میں بینچ پر بیٹھے تھے۔ تھوڑے سے فاصلے پر ہاتھ میں تسبیح پکڑے فائقہ بیگم بیٹھی ہوئی تھی۔ فاتحہ ہاتھ کی مٹھی بنا کر ہونٹوں پر رکھے بیٹھا تھا، آنکھیں ضبط سے سرخ پڑ رہی تھی۔ ابراہیم صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ فاتحہ لاکھ ان سے نفرت کا پرچار کرتا، پر یہ خبر سن کر ایسے تڑپا تھا گویا کسی نے جسم میں روح الگ کر دی ہو۔ وہ تو ماں کے بعد ساری زندگی باپ کے پیار سے بھی محروم رہا تھا، پر دل میں کہیں نہ کہیں یہ امید باقی تھی کہ زندگی میں کبھی کسی موڑ پر ہی ایک موقع تو وہ اسے گلے لگائیں گے۔ وہ 10 سال کا تھا جب اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ تب اسے شدت سے باپ کے پیار کی ضرورت تھی، پر ابراہیم خان اپنی بیوی محبوب بیوی کی موت کے غم میں اس قدر ڈوب گئے کہ اکلوتے بیٹے سے ہی غافل ہو گئے۔ ماں کے دباؤ میں آ کر فائقہ بیگم سے شادی رچا لی، پر اس سب میں بیٹے سے اس قدر دور ہو گئے کہ وہ شکل دیکھنے کا بھی روادار نہ رہا۔ فائقہ بیگم ایک بہت اچھی اور وفا شعار بیوی ثابت ہوئی تھی۔ انہوں نے فاتحہ کے نزدیک کی بہت کوشش کی، پر یہ فاصلہ کبھی نہ سمٹ سکا۔ فاتحہ وہ دعا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پکارا تو وہ ہوش میں آیا۔ پریشان نہ ہو آپ پلیز، پاپا کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ وہ اسے حوصلہ دیتی بولی تو وہ نم آنکھیں لیے اس کے کندھے پر سر ٹکا گیا۔ میں بہت برا ہوں دعا، انہوں نے ہمیشہ میری طرف بڑھنے کی کوشش کی، پر میں بچپن کی باتیں دل میں لیے ہمیشہ انہیں نظر انداز کرتا رہا۔ کتنا تڑپے ہیں وہ میرے لیے، مجھے ان کی طرف کا آج اندازہ ہو رہا ہے۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا، میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ اب اس کے کندھے سے لگا باقاعدہ رو رہا تھا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا انہیں، آپ بس اللہ سے اچھے کی امید رکھیے۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی اسے اپنے پیار بڑے لمس اور لفظوں سے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھول کر ڈاکٹر باہر آیا۔ اٹھ کر تیزی سے ڈاکٹر کی طرف بڑھا، اس کے پیچھے ہی فائقہ بیگم بھی آ گئی۔ ڈاکٹر میرے فادر کیسے ہیں اب؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہا تھا۔ موبائل کو مسٹر فاتح وہ اب خطے سے باہر ہیں، آپ لوگ کچھ دیر تک ان سے مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے انہیں زندگی کی نوید سنائی تھی۔ وہ خوشی کے سانس کے تحت مڑتا بے ساتھ فائقہ بیگم کو اپنے ساتھ لگا گیا۔ ماما سنا آپ نے ڈاکٹر نے کیا کہا؟ وہ فائقہ بیگم سے بولا جو اب تک ساکت کھڑی تھی۔ پھر یک ان کے جامد وجود میں جنبش ہوئی اور انہوں نے فاتحہ کے گرد اپنے دونوں بازو لپیٹے۔ ہاں میرے بچے، وہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ بھر کر اس کا ماتھا چومنے لگی۔ مجھے معاف کر دینا میرے بچے، وہ روتی ہوئی فاتحہ سے مخاطب تھی۔ نہیں ماما، آپ کیوں معافی مانگ رہی ہیں؟ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے۔ وہ شرمندہ ہوتا اپنی نظریں جھکا کر کھڑا تھا، اور دعا کیسے اسے شرمندہ ہوتے دیکھ سکتی تھی۔ چلیے بھائی، یہ معافی نامہ بند کرے دونوں اب۔ وہ کیا ہے نا، آپ لوگوں کا یہ ایموشنل سین دیکھ کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے ہیں، یہ دیکھیے۔ وہ شرارت سے بولتی آنکھیں پٹپٹا کر دیکھنے لگی۔ ہاں فاتحہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، وہیں فائقہ بیگم ہنستی ہوئی اسے پیار سے اپنے ساتھ لگا گئی۔ فاتحہ نے گہری پرسکون سانس ہاری، اسے یقین تھا کہ وہ اپنے باپ کو منا لے گا۔ وہ لوگ اس وقت ہسپتال کے کمرے میں جمع تھے۔ حریم نے آج ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ دعا اور حریم کی اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی۔ جیسے ہی فاتحہ نے اسے خبر دی کہ حریم مستقیم کا بیٹا ہوا ہے، وہ اسی وقت بیبی دیکھنے کی خوشی میں تیار ہو کر اس کے پیچھے پڑ گئی کہ ابھی لے کر چلیے۔ ناچار فاتحہ کو بھی اس کی ماننی ہی پڑی۔ بیبی اس وقت دعا کی گود میں تھا اور وہ بار بار اشتیاق سے اس کے پھولے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں چوم رہی تھی۔ حریم و مستقیم اس کی حرکت پر ہنس رہے تھے، اور فاتحہ وہ اسے پرشوق نگاہوں سے دیکھنے میں مصروف تھا۔ وہ فاتحہ دیکھیے اس کی اسکن کتنی سافٹ ہے اور کتنا پیارا ہے نا یہ، وہ کہتی پھر سے اسے چوم گئی۔ اب کہ فاتحہ بھی اس کے بچپنے پر ہنس دیا۔ ویسے فاتحہ اگر باپی کو اتنے ہی پسند ہیں بیبیز، تو میرا خیال ہے کہ تجھے اس بارے میں سوچ لینا چاہیے سنجیدگی سے۔ اب مستقیم فاتحہ کا شرارت بڑے انداز میں کہتا دبا گیا، جبکہ اس کی بات سنتی دعا کان کے لو تک سر ہو گئی۔ یہ محترمہ ابھی تک خود بیبی ہیں، پہلے یہ خود تو بڑی ہو جائیں، کیوں سے ہی کہا نا میں نے۔ وہ بھی شرارت سے بولتا ہے، میں اس سے سوال دا گیا، بہت فضول بولتے ہیں آپ۔ وہ اس کے بازو پر پنچ مار کر حفاظت سے بولتی فاتحہ کو اتنی پیاری لگی کہ وہ سب کی موجودگی کا لحاظ کیے بغیر اس کا گال چوم گیا۔ اسے چھوٹی موٹی ہوتا دیکھ کر ان تینوں کا کہہ گونج اٹھا۔ اسی وقت فاتحہ کا موبائل بج اٹھا تو اس نے دیکھا جہاں پاپا کالنگ لکھا بج رہا تھا، یقیناً انہوں نے یہ پوچھنے کے لیے کال کی تھی کہ وہ اب تک گھر کیوں نہیں آئے۔ فاتحہ اور دعا حریم مستقیم سے ملنے ان کو الوداع بول کر وہاں سے گھر کی طرف نکل پڑے۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، آزمائشیں بھی اللہ کی پسندیدہ بندوں پر ہی آتی ہیں، پر وہ گھبراتے نہیں بلکہ اللہ پر پختہ یقین رکھ کر مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ٹھہرتے ہیں۔